السلام علیکم۔ آج ہم کو سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اور آپ نہ پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ ہی آپ لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، ایسا اگر ہوتا تو شبہے میں پڑنے والے لوگ شبہے میں پڑ سکتے تھے، جھٹلانے والے لوگ شک شبہے میں پڑ سکتے تھے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالی خاص طور پر ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ جو اہل ایمان میں سے ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہ جو کسی پیغمبر کو ماننے والوں پر آتی ہیں، جب وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ساتھی بنتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بات کو واضح کرنے کے بعد کہ یہ آزمائشیں تو اللہ کا وہ امتحان ہے کہ جو ہر حال میں آتا ہے۔ اللہ نے بعض پیغمبروں کی واقعات کو بیان کر کے اسی حقیقت کو نمایاں کیا کہ یہ امتحان تو ناگزیر ہے، اس کے بغیر اللہ کا فیصلہ، اس کی سنت وہ نافذ نہیں ہوتی۔ جب یہ بات بیان ہو گئی تو اس کے بعد سورہ مبارکہ میں وہی مضمون دوبارہ بیان ہوا ایک نئے انداز میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کے انکار کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر ان کو جواب دے رہے ہیں۔ کفار جو بات کہتے تھے اپنے طور پر اس کو مدلل کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ایک وزنی بات ہے، اور یہ پیغام جو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دیے ہوئے دین سے مختلف ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب ملی، یعنی اہل کتاب، ان میں سے بھی بعض لوگ مانتے ہیں کہ یہی کتاب ہے، یہی پیغمبر ہے جن کا ہمیں انتظار تھا۔ تو آخر تم لوگ کہ جنہوں نے اپنے ان ساتھی کو زندگی کے ایک حصے میں دیکھا ہے، پرکھا ہے، تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ آیہ مبارکہ جو ہم نے ابھی اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ یونس میں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ یا تو اس قرآن کو بدل دیں یا پھر اس میں تبدیلی کر دیں، کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اتنی سخت ہیں کہ ہم
اس کو نہیں مان سکتے. تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ مجھے اس سے آگاہ کیا جاتا. مگر یہ دیکھو کہ فقد لبثت فیکم من قبلہ عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہی بات ایک دوسرے پہلو سے اس آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی کہ اے پیغمبر، آپ نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ کوئی کتاب اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، کوئی تحریر لکھتے تھے. ایسا ہوتا تو یہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں، اس پیغام کو باطل قرار دے رہے ہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ ہوتا. یہ تیاری کر رہے تھے، ہم نے ان کو دیکھا کہ لائبریریز میں جاتے تھے، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کلام بنایا اور اس کو اب ہمیں سنا رہے ہیں. تم جانتے ہو کہ ایک جانب یہ انتہائی سچے، انتہائی امانت دار انسان رہے ہیں اور اس امانت، دیانت، صداقت کا مظاہرہ تمہارے سامنے بار بار انہوں نے کیا، اور دوسری جانب ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہ کوئی چیز پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اس جوانی کے دور سے گزارا کہ اس میں اگرچہ کہ مکے میں گرد و پیش کے لوگ میں بعض لوگ تھے کہ جو پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. تو اس کے بعد تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ ایک ایسا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کلام میں حکمت ہے، جس میں تاریخ ہے، جس میں اللہ کی نشانیوں کا وہ بیان ہے کہ جو بیان ایک عام انسان تو کیا پڑھا لکھا کوئی بڑے سے بڑا دانشور بھی بیان نہیں کر سکتا. تو پھر آخر یہ سب کچھ کہاں سے ہوا؟ فرمایا بل ہوا آیاتم بینات، نہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا، گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جو علم دیے گئے، یعنی جن کو اللہ نے واقعی کتابوں کا علم دیا یا حقیقتوں کا علم دیا، جو دنیا میں ایسے جیتے ہیں کہ وہ حقائق پر غور کرتے ہیں، ان کے دل حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، ان کے لیے، ان کے دلوں میں یہ قرآن مجید، اس کی آیات واضح آیات ہیں. وہ جب ان آیات کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں میں کہ یہ تو ہمارے اپنے دل کی بات ہے، یہ تو اسی حقیقت کو ہم سے کہیں زیادہ آگے پڑھ کر واضح کر رہی ہے کہ جو حقیقت کچھ نہ کچھ ہم پہلے سے اپنی فطرت میں جانتے ہیں. یہ تو اسی پیغام کو اور زیادہ بہتر، واضح اور مضبوط طریقے سے اعتماد کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ جس کو ہم پچھلی کتابوں میں پڑھ کر جانتے ہیں. تو جن کے پاس علم ہے ان کے لیے تو یہ واضح آیات ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کو نہیں کوئی جھٹلاتے سوائے ان کے کہ جو ظالم ہے. یہ بات قرآن مجید نے بار بار بیان کی کہ اللہ کے پیغام کا انکار، جبکہ وہ پیغام واضح ترین طریقے سے پیش کیا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا پچھلے پیغمبروں کے ذریعے سے، یہ پیغام وہی لوگ جھٹلائیں گے
جو بد اخلاق ہیں، جو بد کردار ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو حرام خور ہیں، جو ظالم ہیں. تو فرمایا کہ وما یجحدوا بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار نہیں کر سکتے کوئی بھی سوائے ان کے کہ جو ظالم. چنانچہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام ایک سچا پیغام ہے، اور اللہ کے پیغام کو وہی لوگ مانیں گے کہ جو سچائی کو ماننا چاہتے ہیں. خاص طور پر جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جب یہ پیغام پیش کیا گیا ایسے کہ اس کے بعد لوگوں کے لیے انکار کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی. تو جو سچے تھے وہ اللہ کے پیغام کو مانتے تھے، اور جو سچے تھے یہ وہی لوگ تھے کہ جو با اخلاق با کردار تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا اپنے بندوں سے دو ہی باتوں کا ہے. ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ نیک عمل کریں. یعنی ایک یہ کہ وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار ہوں، حق پسند ہوں، چاہے سچائی ایسی ہی کیوں نہ ہو کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر دلائل سے واضح ہوتی ہے. اور وہ با اخلاق ہوں، یعنی وہ جو اخلاقیات اللہ کی طرف سے انسان کو فطرت میں ملی وہ ان کے پابند ہوں، اس اخلاقیات کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہوں. جو شخص بھی یہ شرائط پوری کرے گا، یعنی عقل کی دیانت اور اخلاق کی پاکیزگی بلندی، وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، یعنی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب جلدی، معاف کیجیے گا، نہیں، یہ میں اگلی آیات میں چلا گیا. فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتری ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے. یعنی یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آخر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا، جیسے معجزات موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے. فرمایا کہ قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو کہ نشانیاں، وہ نشانیاں، وہ معجزات کے جو تم مانگ رہے ہو وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کائنات کو چلا رہا ہوں، میں جو تم مانگو گے تم کو دے دوں گا، مجھے کوئی خدائی میں کچھ اختیار حاصل ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اس کی طرف سے اس حکم کے آنے پر کہ میں اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں اور ان کو خبردار کروں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. تو ان سے یہ کہہ دو کہ نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، کھلا کھلا. یعنی میں خبردار کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتا، اس کو پورے واضح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے یہ بات کہ ہم نے نازل کی آپ پر اے پیغمبر یہ کتاب جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. کون سی نشانی، کون سا معجزہ مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ کتاب کوئی کم معجزہ ہے؟ اس کے بعد بھی کسی معجزے کی ضرورت ہے؟ یہ کتاب آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، آپ اس سے پہلے بات ہو چکی کہ نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. یہ کتاب ہے کہ جو پڑھ کر ان کو سنائی جا رہی ہے. ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں.
جو ایمان لانا چاہتے ہیں یعنی جو حق پسند ہیں، جو ماننے کے لیے تیار ہیں اگر ماننے کے حق میں دلائل دیے جائیں. سو یہ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ معجزات ملیں گے تو وہ مانیں گے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزات سے لوگ ایمان نہیں لاتے. لوگ ایمان لاتے ہیں اس بنیاد پر کہ ان کو جو پیغام پیش کیا جا رہا ہے وہ پیغام در حقیقت ان کی عقل اور ان کی فطرت کے مطابق ہے. وہ پیغام ایسا ہے کہ ان کے دل و دماغ کو وہ اپیل کرتا ہے. اس پیغام کے نتیجے میں ایک ایسے انسان کو کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جب غور کرتا ہے تو اسے بعض سوالوں کے جواب نہیں ملتے، وہ بے چین بےتاب ہوتا ہے. اس کو ان اہم سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ بے چین رہتا تھا. تو یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو در حقیقت ایک رحمت ہے. یہ اس دنیا میں روشنی ہے، آخرت میں جا کے لوگوں کے لیے یہ رحمت کا ذریعہ بنے گی. اور دنیا میں بھی اس کی رحمت یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو مسائل، جو پریشانیاں، جو الجھنیں انسان فیس کرتا ہے ان کا صحیح مکمل جواب انہی آیات سے، اسی کلام سے، اللہ کے پیغام سے انسان کو ملتا ہے. تو اس میں بڑی رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. یاد دہانی ان باتوں کی بھی ہے کہ جو باتیں پہلے سے پیغمبروں نے کی ہیں اور انسانوں نے ان کو سن کر، جان کر نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا. اور یاد دہانی ان باتوں کی بھی کہ جو باتیں اگرچہ کہ انسان پیدائش کے ساتھ اپنی فطرت میں لے کے آیا تھا مگر فطرت کی آواز بھی انسان بھلا دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، ان سے کہو کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے. یعنی اللہ اگر گواہی دے رہا ہے کہ یہ کلام میرا کلام ہے اور میں اپنے بندوں کے لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اپنا پیغام پیش کر رہا ہوں، کسی کو انکار کرنا کرے. اللہ نے کلام نازل کیا ہے، میں اس کے حکم پر یہ کلام پیش کر رہا ہوں اور اس کی گواہی یہ بہت کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی انکار کرتا ہے تو کرے، اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے وہ تم لوگوں کے رویے کو دیکھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جب دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے اس نتیجے کو نکالے گا. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان تو لانا ہی لانا ہے. ایمان لائے بغیر تو دنیا کا کوئی انسان زندگی گزار نہیں سکتا. اب یہ انسان کا اپنا نصیب ہے کہ وہ حق پر ایمان لائے یا باطل پر ایمان لائے، جو اللہ کو مانے یا اللہ کا انکار کرے. اللہ کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام، اس کی اسکیم جیسے وہ دنیا کو چلا رہا ہے اور آئندہ جو
پلان رکھتا ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. سو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایمان تو بہرحال لانا ہی ہوگا، اس لیے کہ دنیا جتنی ایک ہم کو نظر آتی ہے، یہ دنیا تو مکمل دنیا نہیں ہے. یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کا ایک حصہ ہے. یہ بات تو طے کرنی ہوگی نا کہ یہ دنیا کس نے بنائی، ہم کو کس نے بنایا، یہ دنیا کون چلا رہا ہے، ہماری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے. موت آتی ہے تو پھر انسان اس کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تو زندگی نہیں چل سکتی. سو چنانچہ کوئی انسان بھی ایمان کے بغیر نہیں جیتا. جو لوگ اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ اگر خدا کو نہیں مانتے تو پھر وہ اسی دنیا کو خدا مان کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ سے آپ چل رہی ہے. اس میں جو خوبیاں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ پوٹینشل موجود ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو اس کی ضرورتیں پوری ہوتے ہوئے غیر معمولی طریقے سے حیرت انگیز انداز میں نظر آتی ہیں، یہ سب اصل میں آ، اس دنیا کے اندر ایسی خوبی موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے باطل ہے. مطلب یہ تو اس ہستی کو ماننے کا انکار ہے کہ جو ترقیقت یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور حق کا اور ایمان لاتے ہیں باطل پر، وہ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب کے معاملے میں جلدی مچا رہے ہیں. عذاب کے معاملے میں جلدی کیوں مچاتے تھے؟ اس لیے مچاتے تھے کہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو ملا، اس کو جاننے کے بعد لوگوں کو اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے خبردار کرتے تھے. اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب ایک حقیقت تھی. اس حقیقت سے آپ اچھی طرح آخری درجے میں واضح تھے. اس کے بارے میں انسانوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی تھی. ہم مسلمانوں کی طرح نہیں تھے کہ اس بات کو کہہ کے بڑا اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. یہ تو یہ تو بے حسی ہے، پردے پردے درجے کی حماقت بھی ہے اور بے حسی بھی ہے. اس طرح سے بھلا کون مان سکتا ہے حقائق کو کہ آپ کے گرد و پیش میں ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور آپ نے یہ ایمان، یہ اپنا یقین بنایا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، کتنے ہی اچھے کیوں نہ جائیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہم کچھ بھی کر لیں کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں ہم جنت میں جائیں گے. اور پھر لوگ اس پر مطمئن ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل برعکس بہت زیادہ اس بات پر پریشان ہوتے تھے کہ کوئی شخص اللہ کے پیغام کے آ جانے کے بعد انکار کر کے اللہ کی پکڑ کا مستحق نہ بنے. اور آپ ان کو خبردار کرتے تھے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے بھی اور بات ایسے بھی کہ عذاب آنے والا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کا بندوبست کرو. تو وہ پھر مذاق میں یہ کہتے تھے کہ ارے بھائی کیوں نہیں آ رہا عذاب، بہت آپ نے خبردار کر لیا. فرمایا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر عذاب کے آنے کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ عذاب کے اس دنیا میں عذاب کو لانے سے پہلے یہ شرط پوری ہوگی کہ جن لوگوں پر اللہ کا پیغام براہ راست اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے ہاں پیش کیا جا رہا ہے ان کے سامنے، جب تک کہ بالکل بات آخری حد تک واضح نہ ہو جائے عذاب نہیں آئے گا. اگرچہ کہ یہ اپنے اس رویے سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مزید مہلت کے مستحق نہیں ہے.
لیکن بہرحال اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ایک وقت مقرر کے بعد ہی عذاب آئے گا. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ آئے گا ان پر لازماً اچانک، اور ان کو شعور احساس بھی نہیں ہوگا. وہ اپنے کام کاج، اپنے دنیا کے اندر جو ان کے مشغولات ہیں ان میں اس قدر غرق ہوں گے کہ ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا، اور اچانک عذاب آ جائے گا. یستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے معاملے میں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم نے تو ان کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مزید کون سے عذاب کا یہ تقاضا کر رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جہنم نے تو ان کو پہلے سے گھیرا ہوا ہے. اب تو ایک بس تھوڑے سے وقت کی بات ہے، اٹس اے میٹر آف ٹائم. اور یہ کتنے بد نصیب ہیں کہ وہ فیصلہ جو ان کے بارے میں ہو چکا ہے وہ ان کا منتظر کھڑا ہے، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ جو سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کیا کہ جس میں کچھ لوگ اپنے کھیتوں میں جا رہے تھے اس مقصد نیت کے ساتھ کہ وہ وہاں جائیں گے اور فصل کاٹیں گے، اور اس فصل میں اور اپنے پھلوں میں جو کچھ ان کو ملے گا وہ کسی سے کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز دیں گے نہیں، کچھ شیئر نہیں کریں گے. یہ ان کا ارادہ تھا. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس کھیتی کی طرف جا رہے ہیں وہ کھیت اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے اور عذاب اس پر نازل ہو چکا ہے. تو اسی طرح کی کیفیت یہاں بھی ہے کہ یہ عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں عذاب کے لیے، اور صورتحال یہ ہے کہ عذاب نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب یہ ذرا سے وقت کی بات ہے، اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا اور یہ گھرے میں. یعنی ایک عجیب و غریب ان کی جو حرکتیں ہیں ان پر یہ تبصرہ ہے کہ کتنی بد نصیبی ہے کہ یہ عذاب کے پورے مستحق بن کر اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ جب آ جائے گا تو یہ وہ دن ہوگا کہ جب وہ عذاب گھیر لے گا ان کو، ان کے سروں کے اوپر سے بھی اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی. وہ یقول، اور کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو تم مزہ اس کا کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی یہ ارشاد ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کے فرشتے کی طرف سے ہوگا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اب اس کا مزہ چکھو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے، میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم میری عبادت کرو. یہ خاص طور پر ان اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ جو مکے میں اس قدر مشکلات میں گر گئے تھے کہ ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا نام لے کر ممکن نہیں رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں متوجہ کیا کہ دیکھو، اگر تمہارے لیے یہاں مکے میں میری عبادت کرنا ممکن نہیں رہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میری زمین بہت وسیع ہے، یعنی مطلب یہ کہ کہیں اور چلے جاؤ. اگر بندہ مومن کے لیے کسی ایک علاقے میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ممکن نہیں ہوتا تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور چلا جائے جہاں جا کے اس کے لیے اللہ کے دین کو ماننا اور اس کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا ممکن ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی اپنی زمین کے ساتھ، اپنے مکان کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ اتنا تعلق کہ آپ اس کو ہر حال میں اپنائے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ
جو حالات بن گئے ہیں اس میں آپ کے لیے بحیثیت مسلمان مومن جینا ممکن نہیں رہا، اور وہ آپ کو جو کچھ ملا ہوا ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں کتنا جینا ہے، یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہاں جو کچھ وقت ملا ہے یہ تو تھوڑا وقت ہے، اس میں کسی موقع پر بھی موت آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر یہاں زندگی میں چند روز اپنی آ، مرضی کی خاطر اللہ کی عبادت کو، اس کا بندہ بنے رہنے کے رویے کو چھوڑ کر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو تو کب تک کرو گے؟ موت تو آنی ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم لازماً ان کو ٹھکانہ دیں گے ایسے بالا خانوں میں، ان کو لازماً جنت کے ایسے اونچے محلات ملیں گے، ان کو جگہ ملے گی کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں دنیا کی زندگی کے چند فائدوں کی خاطر تم کیا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ تو فائدے پہنچ رہے ہیں، اس لیے اگر اللہ کا بندہ نہ بھی بنے آپ تو زندگی تو گزر جائے گی۔ فرمایا کہ تم کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر تم کس زندگی کو نظر انداز کر رہے ہو؟ وہ زندگی کے جو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے محلات دیں گے کہ جن کے نیچے دریا نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا بہت ہی عمدہ وہ اجر ہوگا۔ یعنی اس میں سب سے خوبی کی بات یہ ہوگی کہ یہ بتایا جائے گا کہ یہ تم کو تمہارے کیے کا، تمہارے عمل کا نتیجہ مل رہا ہے۔ فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، مشکلات آئیں تو ان کو جھیلا، برداشت کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ یعنی ان کو اس بات پر پورا اطمینان اور اعتماد تھا کہ اگر ان کو کچھ ضرورتیں لاحق ہوں گی تو ان کا رب اس کو پورا کرے گا، تو وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے جو کچھ ان پر مشکلات آتی وہ ان کو جھیلتے، برداشت کرتے۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی ایسے جانور پرندے ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو، اپنی روزی کو کہیں اٹھا کر نہیں پھرتے، بلکہ اللہ یرزقها، اللہ ہی ہے کہ جو ان کو بھی رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی دیتا ہے۔ تمہیں بھی جو کچھ مل رہا ہے، تمہارے کھیت سے، تمہاری دکان سے، تمہاری فیکٹری سے، تمہارے ملازمت سے، وہ اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو کتنے پرندے ہیں جو صبح کو نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ان کو رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، تمہارے رزق کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے، وہی کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور حالات سے بھی واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کیا چاہیے۔ جب کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ ذرا کوشش، تگ و دو کے بعد اور کچھ تھوڑی سی آزمائش کے بعد وہ مہیا کر دیتا ہے لوگوں کو جو ان کی ضروریات ہیں۔ میں آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے
ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں وہ ترجمہ کہ جو غامدی صاحب نے کیا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یہ آیت نمبر 48 ہے سورہ العنکبوت کی۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے البتہ شک میں پڑ سکتے تھے۔ نہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ ان سے کہو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے کہ انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی بھی ہے جو ایمان لائیں۔ یہ انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں یا ان پر فی الواقع حقیقت واضح نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ البتہ یاد رکھو کہ جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے وہی نامراد ہونے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان پر افسوس، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، درحال ہے کہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا، اور ارشاد ہوگا کہ اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے ہو۔ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری زمین بے شک وسیع ہے، سو جہاں رہ کر بن پڑے تو میری ہی بندگی کرو۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ یہاں سے نکلے تو کھاؤ گے کہاں سے، کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے، اور تمہیں بھی، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریس کے ساتھ۔ جی صدیقہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفٹ محمد کے وقت ہجرت کا مطلب تھا مکہ سے مدینہ کا سفر، تاکہ وہ اپنے دین کو آزادی سے فالو کر سکیں اور ظلم سے بچ سکیں۔ آج کے وقت کیا ہجرت جو ہے وہ ایک صرف فزیکل موومنٹ ہے یا ایک لائف سٹائل اور مورل چوائسیز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہجرت جس کو کہتے ہیں وہ تو نقل مکانی ہی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کر جانا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا۔ لیکن ظاہر ہے کہ محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ یعنی ہجرت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہجرت میں یہ چیز آپ شامل ہے کہ آپ نے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ جس جگہ آپ رہ رہے تھے وہاں آپ کے لیے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ممکن نہیں رہا تھا، آپ کو بہت سے کمپرومائز کرنے پڑتے۔ یہ تو اصل ہجرت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاں رہتا ہے وہاں رہتے ہوئے
وہ اپنی زندگی کو بدلتا ہے، اور جو کچھ وہ پہلے کرتا تھا، جیسے وہ دنیا کے بارے میں سوچتا تھا، جب اس کو اللہ کا پیغام پہنچا اور اس کو صحیح اصل حقیقت معلوم ہوئی، اس نے اپنے رویے کو بدل دیا. تو یہ ہجرت ہی کی طرح کا ایک عمل ہے. یعنی یہ وہی اسپرٹ ہے. اور اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں اس کو کچھ چیلنجز آ رہے ہیں، یا وہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میرا بنے گا کیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے وہی جوابات ہیں جو جوابات یہاں دیے گئے ہیں. سو ہجرت اصل میں تو نقل مکانی ہی کو کہتے ہیں، لیکن ایک ہجرت کا فارم ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے. تو آپ نے جو بات بیان کی، یقیناً وہ ہجرت کی اسپرٹ ہے. یعنی آپ نے ایک انداز جینے کا چھوڑ کر ایک دوسرا انداز اختیار کیا، جو اصل میں اللہ کے ہاں جو اصل میں یہی چیز مطلوب ہے کہ جب انسان کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اس کو اختیار کر لے، اور اس کے لیے اس کی خاطر وہ جو بات صحیح نہیں تھی اس کو چھوڑ دے. تو یہ چھوڑنے کا عمل ظاہر ہے ہجرت ہی کی طرح کا عمل ہے. چلیے جی، پھر انشاءاللہ اگلے جمعرات کو، یا جو پاکستان میں یا یہاں سے دور ہے، وہ جمعے کی صبح کو ہم اپنی کلاس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.